بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ صبح کرتا ہے تو آج کے دور کے اعتبار سے سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے اور میسیج دیکھتا ہے کس کا میسیج ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی بازو میں پڑے ہوئے نیوز پیپر کو اٹھاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ صبح کرتے ہیں دیہاتوں کے رہنے والے، بیڑی سگریٹ تمباکو کے عادی، تو اٹھ کر کے پہلے سگریٹ پیتے نظر آتے ہیں، بیڑی پیتے نظر آتے ہیں۔ تو سب کی صبح کرنے کی مختلف عادتیں ہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا صبح کیسے کریں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبح ہوتے ہی اہل اللہ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں ابن آدم کو صبح ہوئی اور اللہ نے اس پر 10 کام فرض نہ کیے۔ صبح ہوتی کتنے کام فرض نہ کیے ہوں؟ 10۔ پہلی چیز، جب سو کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ ذکر کرے، یہ پہلا کام اس کا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن شریف کی یہ عادت، یہ آیت کریمہ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، یعنی اے بندے جب تو صبح اٹھے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر لے۔ یعنی صبح اٹھ تو اٹھتے ہی پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، یعنی الحمدللہ سبحان اللہ، اٹھتے ہی پہلے یہ کہے۔ نہ موبائل ڈھونڈ، نہ اخبار ڈھونڈ، نہ بیڑی ڈھونڈ، نہ سگریٹ ڈھونڈ۔ آنکھ کھلی جیسے ہی صبح ہوئی، زبان پر پہلے الحمدللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ اپنی زبان سے کہو، یہ پہلا فرض۔ دوسرا، اب یہ بھی تفصیل طلب ہے، اس میں بھی اللہ عز و جل کے مختلف ارشادات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو، صبح کو اور شام کو۔ صبح بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو، اور شام کو بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو۔ اب یہ دوسری بات بھی غور سے سننے کی ہے۔ دوسرا یہ کہ رات کو سوتے میں بہت سارے تہبند پہن کر کے سوتے ہیں تو نیند کے اندر جسم کھلا رہ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا انسان کو سویا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ صبح اٹھ کے پہلا کام جیسے ہی آنکھ کھلی اپنے کپڑوں کو درست کرو، یعنی جو سطر تمہارا کھل چکا تھا اس سطر کو پہلے ڈھانپ دو۔ اور اس کی دلیل لائے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے بندو اپنی زینت لیے رہو، یعنی کپڑے پہنے رہو، اور زینت کم سے کم وہ کپڑا ہے جو واجب الستر یعنی اعضاء کو چھپا سکے۔ اس لیے کہ تمہیں صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے نا، تو جب صبح فجر کی نماز تمہیں ادا کرنی ہے تو بغیر سطر چھپائے ہوئے یعنی پردہ پوشی کیے ہوئے سطر کو جو ہے جو کھل گیا تھا اسے چھپائے تو نماز نہیں ہوگی، تو پہلے اپنے کپڑے تم درست کر لو، یہ دوسرا کام۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ نماز کے لیے نماز کے وقت میں بندہ کامل وضو کرے۔ اب دیکھیں ترتیب کتنی اچھی ہے، اٹھو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو، کپڑے درست کرو، اور پھر تیسرا کام کیا آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم،
یعنی اب جب تم کپڑے بھی ٹھیک کر چکے، اللہ کی تسبیح بھی کر چکے، حمد بھی کر چکے، تو اب نماز کے لیے تم کو جانا ہے نا، تو پہلے وضو کر لو۔ یہ تیسرا کام، یعنی اب اٹھنے کے بعد ضرورت سے فارغ، آپ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو گئے، اب نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ یعنی یہ ابتدا اٹھتے کام، یہ فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ چوتھا فرض، نماز کو نماز کے وقت میں کامل طریقے سے ادا کرو۔ یہ نہیں کہ فجر کی نماز جانے دو، 10 بجے اٹھ کے پڑھیں گے والی پوزیشن نہیں، 11 بجے اٹھ کے پڑھنے والی پوزیشن نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وضو ہو چکا، اب نماز وقت پر ادا کرو۔ یہ چوتھا فرض۔ پانچواں فرض یہ ہے کہ رزق کے بارے میں کیے ہوئے وعدے الہی پر پرامن رہے، یعنی مطمئن اور بے فکر۔ اس کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے کہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یعنی اب صبح اٹھ کے سوچے اب کیا ہوگا، کھانا ملے گا کہ نہیں، روزی ملے گی کہ نہیں، تو مطمئن ہو جائے۔ نماز بھی تو نے پڑھ لی بندے، وضو بھی تو نے کر لیا، اللہ کی تسبیح بھی تو نے کر لی، حمد بھی بجا لایا۔ اب جب تم ان چیزوں سے فارغ ہو چکے تو روزی کی زیادہ فکر مت کرنا، اس لیے کہ اللہ نے تیری روزی کا ذمہ لے لیا ہے۔ اور جب روزی کا ذمہ لے لیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ کا نام لے کر کے تو نکل، بے فکر ہو کر نکل۔ اس نے وعدہ کیا ہے تو نکلے گا تجھے وہ روزی عطا فرما دے گا، اس لیے کہ اس نے تیرے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں ایک چھوٹی سی بات درمیان میں عرض کر دوں، صبح کی نماز ہو یا کسی بھی وقت کی نماز، خود بھی اٹھو، اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاؤ، خود بھی نماز پڑھو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم رہو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو رزق عطا کروں گا، میں تم کو روزی عطا کروں۔ تو رزق کے سلسلے میں صبح اٹھ کر مطمئن ہو جاؤ۔ اس پر ایک اور حدیث شریف میں دلیل کے طور پر لاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صبح کے وقت روزی کا فرشتہ روزی لے کر کے آتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے حصے کی روزی اسے دے دیتا ہے، اور اگر بندہ پڑا رہتا ہے تو اس کی روزی لے کے چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اٹھے، نماز ادا کر لیے، تمہارے حصے کی روزی کے لیے تم مطمئن ہو جاؤ، اللہ تمہارے حصے کی روزی تمہیں عطا فرمائے گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں۔